دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں لڑی کہ جن مبارک جنگوں کی وجہ سے عرب میں اسلام غالب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک اور اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر، نڈر اور عقل مند ملٹری کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی قابلیت، بہادری اور بے شک اللہ کی مدد سے کئی جنگوں میں فتح حاصل کی اور عرب میں اسلام کے پرچم کو سربلند کیا۔ 628 عیسوی کی ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے اور سلطنت کی جانب دین اسلام کا پیغام لے کر اپنے قاصد بھیجے تاکہ جنگوں کے بغیر اسلام کو غالب کیا جا سکے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف حارث ابن عمیر کو بطور قاصد بھیجا، لیکن شورابل ابن عمر جو کہ رومنز کے ماتحت تھا، حارث ابن عمیر کو اس نے شہید کر دیا۔ قاصد کا قتل بالکل ناقابل قبول تھا۔ حضور نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں 3000 مسلمانوں کو قصاص لینے کی غرض سے رومن امپائر کی جانب روانہ کر دیا۔ جارڈن کی ایک جگہ موتا میں جب یہ لشکر پہنچا تو سامنے جنگ کے لیے رومنز کا 1,00,000 کا لشکر تھا۔ مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا یہ جنگ لڑی جائے یا واپس لوٹنا چاہیے۔ فائنلی ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جنگ لڑی جائے گی، اگر شہید بھی ہو جاتے ہیں تو بھی بنا لڑے واپس نہیں جائیں گے۔ جنگ کے دوران مسلم لشکر کے کمانڈر زید ابن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب آرمی کو لیڈ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن روا انصاری نئے کمانڈر بنتے ہیں، لیکن یہ بھی جنگ کے دوران شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فائنلی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو روک کر کسی طرح سے سپاہیوں کو واپس مدینہ لے آتے ہیں، اور اس طرح 629 AD میں یہ جنگ موتا ختم ہو جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام کرتے ہیں کہ ہر مسلمان جنگ کے لیے ریڈی ہو جائے۔ اس طرح 30,000 مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جو منافق اور بزدل تھے وہ جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 30,000 مکمل ایمان والے سپاہی مل گئے، میں نہ تو کوئی منافق تھا اور نہ ہی کوئی بزدل تھا۔ حضور نے لشکر کے ساتھ سفر شروع کیا اور نارتھ ویسٹرن سعودی عرب میں ایک جگہ تبوک کے قریب پہنچ گئے۔ لیکن دوستو جیسے ہی یہ تبوک پہنچے تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی۔ دراصل دوستو ہوا یوں کہ رومن امپرر ہیریکل کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضور خود لشکر کے کمانڈر ہیں تو اس نے لڑے بغیر ہی سرنڈر کر دیا اور حضور کی ساری شرطوں کو مان لیا۔ ہیریکل سرحدیں حضور کے حوالے کر کے تبوک سے واپس چلا گیا۔ دوستو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کتنے عظیم کمانڈر تھے اور ان کا جلال کس قدر تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہونے کے بعد بھی ہیریکل 30,000 مسلمانوں کے سامنے جھک گیا اور ہار مان لی۔ اس بنا لڑے جنگ کی فتح کا غزوہ تبوک نام پڑا، کیونکہ یہ واقعہ تبوک میں ہوا تھا اور یہ واقعہ 630 عیسوی میں ہوا تھا۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ملٹری کیمپین بھی تھی۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جنگوں پر بھی ویڈیو بنانی چاہیے، یہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میں اسلامک ہسٹری سے جڑی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔